اورل سیکس کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے ہونٹوں کا، زبان کا، منہ کا استعمال جب اپنے پارٹنر کے پرائیویٹ پارٹ کو چومنے میں، چاٹنے میں، سک کرنے میں، چوسنے میں لگاتے ہیں، اسی کو اورل سیکس بولتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو یا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چاٹے، چوسے تو انگریزی میں اسے اورل سیکس کہتے ہیں۔ بیوی جو ہے اپنے ہسبینڈ سے اپنی شرمگاہ کو بوسو کدا کروا سکتی ہے، اسے چسپا سکتی ہے، چٹوا سکتی ہے، ایون اس کے بزر کو بھی ہے اس کا ہسبینڈ۔ اب اگر ہسبینڈ چاہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنی بیوی کے سے چسوائے، اس کو مجامت میں سے مزہ اسی سے آئے، تو کیا ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ یاد رکھیے، یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہہ کر کے جس انسان کو بہت ہی زیادہ عزت دی ہے، وہ جانوروں کی طرح بن جائے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کرے، یہ اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو طریقہ ہے اسے جانور تک ہی رہنے دیا جائے۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اورل سیکس کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے اور نہ انڈیا کا طریقہ ہے، بلکہ یہ فارن کنٹریز کی طرف سے جو ہے یہ طریقہ آیا ہے، یہ دوسروں کا کلچر ہے، یورپ اور امریکہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسروں کی، غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، بلکہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے طریقہ دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس طرح سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہمیں اسی تک رہنا چاہیے اور دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے، لیکن چومنے کے لیے یاد رکھیے اس کی شرمگاہ کو چومنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے، جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہے۔ کہ اورل سیکس سے بہت سی بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اورل سیکس سے تقریباً وہ سارے انفیکشن ہو سکتے ہیں جو ایک ان سیف سیکس سے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں ان انفیکشنز کے نام گنواؤں تو یہ لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی، موٹے موٹے میں کچھ آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے انفیکشن اس اورل سیکس سے ہو جاتے ہیں جو بہت مزے میں آپ کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ان میں ہے ایچ پی وی۔ ایچ پی وی ایک وائرس ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن میں مت جائیے۔ ایچ پی وی ایک وائرس ہے جیسے ایک ایچ آئی وی وائرس ہوتا ہے، اسی طرح ایچ پی وی ہیومن پیپیلوما وائرس اس کو بولتے ہیں، ایک وائرس ہے۔ یہ وائرس اورل سیکس کے ذریعے آپ کے منہ سے داخل ہوتا ہے، منہ کے اندر بھی رکتا ہے، ہونٹوں میں بھی رکتا ہے، دانتوں میں بھی رکتا ہے، پیٹ میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایچ پی وی وائرس بہت ساری اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر سروائیکل کینسر اور مرد عورتوں میں گلے کے کینسر کا سبب بھی بنتا ہے۔ سٹڈیز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح ایچ آئی وی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس جس سے ایڈز ہوتا ہے، یہ وائرس بھی اورل سیکس سے آ سکتا ہے۔ گونوریا بھی آ سکتا ہے، سفلس بھی آ سکتا ہے، کلیمائڈیا بھی آ سکتا ہے۔ پیوبک لائس، یہ جو جوئیں جسے بولتے ہیں، آس پاس بدن کے اندر جوئیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس اے جیسے خطرناک جان لیوا انفیکشن بھی اورل سیکس سے آ جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسٹڈیز اور سائنس کہہ رہی ہیں۔ بلکہ ہلاکت کن، تباہ کن بیماری پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ گندا طریقہ اپنا کر کے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ بیوی کی شرمگاہ ہو یا ایک شوہر کی شرمگاہ ہو، یہ کوئی چاٹنے اور چوسنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جو چوسنے بھی والی ہیں، چاٹنے والا بھی ہیں اور بوسہ لینے والی بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ
لولی پاپ لے سکتے ہیں، گنا چوسنے کے لیے ہے، اسی طرح سے آئس کریم ہے، اسی طرح سے حجر اسود بوسہ دینے کے لیے ہے۔ تو بیوی کی شرمگاہ ہو یا یہ کہ شوہر کی شرمگاہ ہو، کیا ان میں سے